بعض لوگ کہتے ہیں اگر جانور ذبح کرنے کی بجائے اس کی قیمت کو صدقہ کر دیا جائے تو زیادہ مناسب ہے، اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اسپتال بنیں گے، یتیم خانے بنیں گے، بچیوں کا جہیز ہوگا، شادیاں ہوگی، کتنا فائدہ ہوگا۔ جواب، ہم کہتے ہیں یہ اعتراض اس وجہ سے ہے کہ آپ نے اسلام کا مالیاتی نظام نہیں پڑھا۔ اسلام کا مکمل مالیاتی نظام موجود ہے۔ مثلا اسلام نے سونے اور چاندی سامان تجارت سے زکوٰۃ رکھا ہے، پیداوار میں عشر رکھے ہیں، مستقل بیت المال کا نظام بنایا ہے، پھر اس کے علاوہ صدقات نافلہ رکھے ہیں۔ تو اسلام کا تو پورا کا پورا معاشی نظام موجود ہے۔ قربانی کا مقصود کوئی معاشی کسی کا تعاون کرنا نہیں، بلکہ قربانی کا تو مقصود ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے قربانی کا مقصد یہ نہیں کہ معاشی استحکام وغیرہ ہو، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کے پاس سونا ہے اس میں سے بھی کچھ صدقہ کرے، چاندی ہے اس میں سے بھی صدقہ کرے، اگر اس کے پاس پیداوار ہے عشر اس میں سے بھی صدقہ کرے، اگر اس کے پاس کوئی جانور ہیں تو اللہ کے نام پر جانور بھی ذبح کرے۔ قربانی کا مقصود تو یہ ہے، وگرنہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسلام کا مالیاتی نظام مستقل موجود ہے، اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ ایک اور شبہ کیا ہے کہ جی قربانی میں محض جانور کو ذبح کرتے ہیں، خون بہہ جاتا ہے اور اس کے اور کچھ فوائد نہیں۔ ہم نے کہا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ غور کریں گے، اگرچہ قربانی سے مقصود محض اللہ کے نام پر خون بہانا ہے، لیکن اس میں معاشی اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ جس کی گنتی بھی شاید عام انسان کے بس میں نہ ہو، اتنے معاشی فوائد موجود ہیں۔ قربانی کے اندر جب جانور ذبح کیا، یہ محض جانور ذبح ہوا ہے، خون بہا دیا ہے، اس کا بظاہر شریعت میں عملی کو فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے کہا عملی فائدہ کیوں نہیں ہے؟ عملی فائدہ یہ ہے، نمبر ایک، انسان اپنے محبوب ترین جانور کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہے تو محبوب چیزیں اللہ کے نام پہ قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ فائدہ کیوں نہیں ہے عملی؟ نمبر دو، اس شریعت کا اہم ترین رکن جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جب انسان جانور کا خون بہانے کا عادی بنتا ہے تو کل کو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے دشمن کا خون بہانا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، بلکہ اس کی تربیت ہوتی ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ فائدہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا، ایک شبہ یہ ہے کہ ہر سال ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد مسلمان 1 2 3 دنوں میں جانور ذبح کرتے ہیں، جس سے معیشت بری طرح متاثر ہوتی ہے اور معیشت تباہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ ہم نے کہا اگر قربانی کے دنوں میں ذبح ہونے والے جانور اور اس پہ آنے والے فوائد ان سب کو ذہن میں رکھا جائے تو آپ دیکھیں گے معیشت متاثر نہیں ہوتی، بلکہ معیشت بہت بلند ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے جانور کو قربانی کے لیے خریدنا ہے اور جانور نے منڈی تک آنا ہے، منڈی سے آپ کے گھر تک آنا ہے، تو اب سارے مراحل کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک، جب لاکھوں جانور پالنے ہیں تو ان لاکھوں جانوروں کو پالنے کے لیے کم از کم ہزاروں بندے آپ کو رکھنے پڑیں گے جن کو روزگار ملے گا۔ نمبر دو، جب جانور پالنے ہیں تو جانور کے لیے آپ کو چارہ خریدنا پڑے گا۔ جب چارہ خریدنا ہے تو چارہ بونا بھی پڑے گا، کاشت کرنا پڑے گا، اور جب آپ نے چارہ کاشت کرنا ہے تو آپ کو نہر بھی چاہیے، آپ کو پانی بھی چاہیے، آپ کو زمین بھی ٹھیک کرنی ہے، زمین کو ٹھیک کرنے کے لیے بندے بھی رکھنے ہیں، پھر اس چارے کو شہر تک پہنچانے کے لیے آپ کو مشینری بھی چاہیے، آپ کو مزدور بھی چاہیے۔ تو کس قدر معاشی نظام اس سے مستحکم ہوتا ہے۔ پھر جو جانور آپ نے قربانی کے اندر دینا ہے اس جانور کے دودھ کو استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، تو آپ بتائیں کتنا بڑا دودھ آپ کو وافر مقدار میں ملنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح اور بہت سارے فوائد ہیں۔ جب جانور ایک ملک سے دوسرے ملک میں آپ بھیجیں تو زر مبادلہ کتنا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھیجیں تو کرنسی کا کتنا نظام ہوگا۔ پھر جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے قربانی کے دن آپ کو قصاب چاہیے، ان کی مزدوری ہوگی، 7 مزدور چاہیے، ان کی اجرت ہوگی، پھر ذبح کرنے کے لیے آلات چاہیے تو فیکٹریاں چلیں گی، اس کی یعنی اس قدر فوائد ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ محض اور محض اعتراض اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جانور ذبح ہو گیا، پھر آپ نے اگر قیمہ کر کے کھانا ہے تو آپ کو مشینیں چاہیے، اور اگر آپ نے گوشت پکانا ہے تو آپ کو مسالے چاہیے، اگر آپ نے گوشت غریبوں میں تقسیم کرنا ہے تو آپ کو شاپر چاہیے۔ آپ بتائیں کیا کچھ آپ کو چاہیے ہوگا۔ اور پھر جب آپ نے جانور ذبح کر دیا،
اگر آپ نے گوشت محفوظ رکھنا ہے تو پھر آپ کو سرد خانے چاہیے، سرد خانے کے لیے آپ کو بجلی چاہیے، اور اگر آپ نے اس جانور کو خشک کرنا ہے، مسالے ڈالنے ہیں، تو پھر بھی آپ کو بندے چاہیے، اور جانور کی جو کھالیں ہیں اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو پھر خیمے بنے گے، انہی کھالوں سے کپڑے بنے گے، انہی خیموں سے جیکٹس بنے گی، کوٹ بنے گے، اسی سے کھیلوں کے سامان بنے گے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرف ایک دو دن کے لاکھوں اور کروڑوں جانوروں کے ذبح ہونے سے کس قدر معیشت کا نظام مستحکم ہوتا ہے۔ شریعت کا کوئی بھی ایسا حکم نہیں کہ جیسے اسلامی معیشت یا دنیا کی معیشت کے اوپر اثر پڑتا ہو، بس اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔